الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، بزرگوں اور بھائیوں، انسانی زندگی کا مقصد اپنی آخرت کی فکر کرنا اور آخرت کو سنوارنا ہے۔ ایک ایمان والا دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد آنے والی بھی ایک دنیا ہے جو آخرت کہلاتی ہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس دنیا میں ہم جو کرتے ہیں یا کیا ہے یا آگے کریں گے، اللہ کے یہاں سب کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کی پوچھ ہوگی اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ فکر آخرت ہے اور یہ وہ دولت ہے کہ اگر ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو جائے تو پھر ہم غلط کام سے ہمیشہ بچیں گے اور بچنے کی فکر کریں گے، اور اگر بتقاضائے بشریت ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے ہمیں توبہ کی توفیق ملے گی، اور توبہ اللہ کو بے انتہا پسند ہے، معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم سے گناہ ہو جائیں تو اللہ کی طرف توجہ ہو اور معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے انتہا پسند فرماتے ہیں۔ اس پاک آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت ہی کو بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ آگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان اس بات پر اچھی طرح سے نظر رکھے اور خیال رکھے جو اس نے کل کے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ ما قدمت لغد، غد کہتے ہیں عربی میں آئندہ آنے والے دن کو، اور یہاں اللہ کی مراد آخرت کا دن ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، خوب اچھی طرح سے دھیان رکھو کہ ہم آنے والے کل کے لیے کیا بھیج چکے ہیں اور ہمیں کیا بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ انسان سے ڈرنا کیا،
دنیا کی مادی طاقتوں کا خوف کیسا؟ جس دل میں خوف خدا ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو دنیا کی چیزوں کا ڈر اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اور جس کے دل خوف خدا سے خالی ہوں گے وہ ہر چیز سے خائف ہوگا، ہر چیز سے ڈرے گا، ہر چیز سے جو ہے خوف زدہ رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اگر کوئی ذات ایسی ہے جس سے ڈرا جائے تو وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کرتے ہو یا کیا کر رہے ہو، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ تم چپکے چپکے کیا مشورے کرتے ہو، کیا پلاننگ کرتے ہو، کون سے تانے بانے اور سازشیں بناتے ہو، انسان سے چھپ سکتی ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ اللہ سب جانتے ہیں، اور جب خدا جانتے ہیں تو اللہ کو حق ہے کہ اللہ تم سے پوچھے گا، اللہ تم سے سوال کریں گے۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے، ہر کام سے پہلے ایک ایمان والا اچھی طرح یہ سوچے کہ ہم جو کر رہے ہیں کل ہمیں خدا کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے یہاں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے باز پرس ہوگی۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم کارخانے چلاتے ہیں، ہمارے ماتحت 50 سینکڑوں غریب بنکر ہیں، مزدور ہیں، ملازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ صحیح معاملہ کرو، جو زبان سے کہو اسے پورا کرو۔ اگر زبان سے کچھ کہا اور عمل کچھ رہا تو یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، پھر اللہ کے یہاں تمہیں آنا ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی کی ایک مہلت دی ہے، ایک موقع دیا ہے، تاکہ تمہارے لیے اللہ نے آخرت کا جو انعام جنت کی شکل میں رکھا ہے، تم اچھے عمل کر کے تم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکو۔ اپنے ملازموں کے ساتھ، کاریگروں کے ساتھ، جن سے تمہارے کسی قسم کے معاملات ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کرو، حق کی بات کرو اور حق والا کام کرو، حق تلفی مت کرو۔ اس غریب، وہ کمزور، یاد رکھو جو آج کا کمزور ہے کل وہ بہت طاقت والا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر طاقت والے نے زیادتی اور ناانصافی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی وہ بہت بے حیثیت ہوگا، اور جسے ہم نے دنیا میں بے حیثیت سمجھا تھا اس کی بڑی حیثیت ہوگی۔ اللہ کے یہاں دونوں آمنے سامنے کیے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم بتاؤ تمہارا کیا حق تھا، انہوں نے تمہارے ساتھ دنیا میں کیا کیا؟ وہ بتائے گا پروردگار انہوں نے میرا مال دبایا، انہوں نے میرا حق مارا، انہوں نے میری زمین دبائی، انہوں نے میری عزت سے کھلواڑ کیا، انہوں نے میرے اوپر غلط الزام لگایا۔ اللہ فرمائے گا کہ سچ کہتے ہو، انہوں نے کیا تھا۔ لو آج میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس جو نیکیاں ہیں ان کی نیکیاں تم لے جاؤ، اور اے بندے جو تم نے گناہ کیے تھے اپنی گناہ اس کے اوپر ڈال دو، یا جہنم میں جائے گا تم جنت میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، خوب اچھی طرح سمجھو اور ذہن میں رکھو کہ آگے کل کے لیے تم نے کیا کیا۔ طاقت کے نشے میں، دولت کے نشے میں مغرور اور گھمنڈی مت بچ جاؤ،
غریبوں کو حق دو، مزدوروں کو حق دو، جس کا باقی ہے ان کا باقی ادا کرو۔ افسوس اس بات کا ہے ان کے آج نیت خراب ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ باقی ہے کچھ دن تک تو ہاں ادا کریں گے، دیں گے، اور پھر کچھ دن ہو جاتا ہے کیسا باقی، کیسا لینا دینا، چلو تمہارا ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمیں کچھ نہیں دینا ہے، جیسے لیتے بنے لے لینا اور جیسے دیتے بنے میں دے دوں گا، اور دوں گا کہ نہیں دوں گا۔ یہ فرعونیت، یہ اپنی دولت کا غرور اور نشہ، آج بڑی شکایتیں ہیں، بڑے معاملات ہیں ایسے کہ ہم بڑے صاف ستھرے بنے ہیں، بہت اچھے بنے ہیں، لیکن جن سے معاملات ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں وہ جب اپنی بات بتاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم کہاں گر چکے، کس سطح تک ہم پہنچ چکے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا کردار کیا ہے۔ اگر خوب اچھی طرح سمجھو، اگر باپ نے کسی سے کوئی معاملہ کیا، لین دین کیا، باپ کے ذمے باقی تھا، والد کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس حق کو ادا کریں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ابا کو دیا تھا، اب ابا نہیں ہے، اب جاؤ چلو، مجھے نہیں دیا تھا۔ یہ ہو رہا ہے، شاید آپ کو حیرت ہو، یہ ہو رہا ہے۔ ایسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم جانو ابا جانے، ابا اب دنیا میں نہیں۔ باپ کی دولت، باپ کی وراثت، باپ کی میراث، اس کے لیے تو چاروں ہاتھ سے آگے بڑھو گے کہ ہم کو زیادہ مل جائے، ہم کتنا بڑھتی لے لیں۔ اب باپ کے کاندھے پر جو حق تھا اور اس بوجھ کو لے کر آج سینکڑوں من زمین کے بوجھ میں چلا گیا، تو تم کہتے ہو کہ ابا جانے اور تم جانو، نہ ہم نے لیا ہے نہ ہم دیں گے۔ دنیا کے اندر یہ دبنگئی چلتی ہے، دنیا کے اندر یہ گھمن اور تکبر اور بڑائی کا گندا ذہن چلتا ہے۔ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ حقدار کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، یا اپنی زندگی میں اس کو راضی خوشی کر کے اس سے معاف کراؤ اور اس سے معافی مانگو۔ یہ نہیں ہے کہ چلو دبا ہے دبا رہنے دو، جب حج کرنے جائیں گے ملاقات کے لیے تو آئے گا، کہیں گے کہ معاف کر دو معاف کر دو۔ اس سے معاف نہیں ہوتا۔ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ اس وقت جو ہے ہم کہیں گے کہ کہا سنا معاف کرو، کیا ہوا معاف کرو، ہاں معاف ہے، ہاں معاف ہے۔ ایسے معاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ نہ تم دل سے کہہ رہے ہو نہ وہ دل سے کہہ رہا ہے۔ اسے تو انتظار ہے کہ ہمیں ہمارا مال، ہمارا حق، ہمارا پیسہ، ہماری زمین، ہماری پراپرٹی ملے گی۔ صرف زبانی معاف کر دو معاف کر دو، ہاں معاف ہے، اس سے بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنے معاملات کو درست کرو، اپنے اخلاق، اپنے اعمال کو درست کرو۔ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو آج رنگ بدل بدل کے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتی چلی جا رہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خدا کی پکڑ ہے؟ ایسے حالات میں بھی ہم اپنی اصلاح اور اپنے سدھار کے لیے تیار نہیں ہیں، نہیں تیار ہیں۔ ابھی میں نے 2 جمعہ پہلے بھی آپ سے ایک بات کہی تھی کہ قیامت کی نشانی ماں باپ کی نافرمانی، تفصیل سے میں بیان کر چکا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ لیکن اتنا کچھ سننے کے بعد بھی وہ اولادیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہیں،
انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی کر دی یا نہیں کی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنے والدین سے معافی مانگا کہ نہیں مانگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ مقصد صرف سنانا اور سننا نہیں ہوتا، اپنے اندر احساس پیدا کرانا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کی فکر کرو، جو آنے والا کل ہے، ایک پر ایک، ایک کے بعد ایک لوگ جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے، یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ جس کا وقت آئے گا وہ چلتا بنے گا، وہ سب چھوڑ دے گا۔ کتنے ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا اور میں نے سنا، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ دکان، یہ بزنس، یہ باغ، یہ زمین بہت ہے، اور پھر آگے کی پلاننگ، لیکن ایسا موت کا پنجہ آیا اور کچھ نہ کر سکے، کچھ کہہ نہ سکے، زبان بند ہو گئی اور دنیا میں چلے گئے خالی ہاتھ۔ اللہ کا جو دیا ہوا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرو، اور حق اور انصاف والے راستے کو اختیار کرو۔ خاص طور سے ماتحتوں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، جن کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، ان کے حق ہمارے اوپر کیا ہیں، اس کی فکر کرو۔ اور اس میں باپ اور بیٹے دونوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ یہ نہ سمجھے کہ صرف میرا حق ہے، بیٹا میرا حق ادا کرے، بلکہ باپ یہ بھی سوچے کہ ہمارے اوپر بھی بیٹے کا اور اولاد کا کوئی حق ہے، ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، دونوں کو سوچنا ہے۔ اسلام ہر ایک کی رعایت کرتے ہوئے کوئی حکم نافذ کرتا ہے یا کوئی فیصلہ سناتا ہے۔ آج حق تلفی ہر چیز میں حق درجہ ہے اور اس کا احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں قدم نہیں ٹلے گا جب تک کہ خدا کے یہاں اس کا معقول جواب نہ دے لوگے۔ اور جو یہ مطمئن ہے کہ ہم دیکھ لیں گے، ہمارے پاس جواب ہے، انہیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی صحابہ کی زندگی ایسی پاکیزہ، ایسی مقدس، ایسے تقوی اور عمل کے اس معیار پر کہ دوسرا کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن وہ بھی بہت ڈرنے والے تھے، بہت ڈرنے والے تھے۔ میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر مسلمان کو جانتا ہے، نام سنتا ہے، کتنی اونچی شخصیت، صحابہ اکرام میں کتنے فضل و کمال کے مالک، دوسرے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ نے ان سے کتنا کام لیا، دین کا کتنا کام ان کے ذریعے سے اللہ نے لیا، اور اسلام کو، مسلمانوں کو کیسی طاقت اور عزت ملی ہے، آپ کبھی کبھی مجھ سے سنتے رہتے ہیں۔ اس وقت مجھے یہ نہیں بتانا ہے۔ اتنی بڑی حکومت ان کے زمانے میں مسلمانوں کی تھی کہ آج کتنے ملک اس میں سما جائیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، اسکوائر میل 22 لاکھ۔ آج اگر ان علاقوں کو دیکھو گے تو 20 نہیں کتنے ملک اس کے اندر ہضم ہو جائیں گے، ہندوستان کے اندر
تک ان کی حکومت تھی. کتنی بڑی حکومت. اب دائرہ اسلام کا پھیلتے ہی چلا جاتا تھا، تقاضے ضرورتیں نئی نئی سامنے آتی تھی، لیکن اللہ کا ڈر کتنا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ سے عجیب دعا مانگی. فرمایا پروردگار میں بوڑھا ہو گیا، میرے جسم کمزور ہو گئے، میرے اندر طاقت کم ہو گئی، ذمہ داری بہت بڑھ گئی. اے اللہ میں اپنی جان تک اور اپنی سوچ تک میں نے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں کی ہے، ضرورتیں بہت بڑھ گئیں. اے اللہ اب مجھ سے نہیں سنبھلتا، اے اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لیجیے. کون دعا مانگ رہا ہے؟ امیر المؤمنین ہیں. ایسی طاقت اور ایسا دبدبہ ہے کہ دنیا کی اس زمانے کی سپریم طاقت قیصر اور کسریٰ اور جن کے نام سے تھر تھر کرتے تھے، دلوں پر حکمرانی کرتے تھے. لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا ہی بڑا کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا. اے اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگرچہ میں نے اپنی دانست میں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا، لیکن انسان ہوں، کوئی غلط ہو گیا تو اے اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ کسی کا حق میرے پاس رہ گیا، یا کسی ایک غریب سے غریب رعایا کو بھی میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو میں آپ کا کیا جواب دوں گا؟ اے اللہ اس سے مجھے بچا لیجئے. اب میں آپ سے اب موت مانگتا ہوں. حالانکہ شریعت میں موت مانگنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حضرت کا موت مانگنا بھی خیر تھا. وہ خیر کی بنیاد پر تھا، وہ ہمدردی کی بنیاد پر تھا، وہ امت کے ساتھ اور خلق خدا کے ساتھ شفقت کی بنیاد پر تھا. اب کہاں ہے وہ جذبہ؟ اب صرف ہم سنتے ہیں اور سن کے کوئی واہ کرتا ہے، کوئی آہ کرتا ہے اور کان سے نکال دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. خوب سوچ کے قدم بڑھاؤ. 10 مرتبہ سوچو تب زبان سے ایک بات نکالو، اور 10 مرتبہ سوچو تو پاؤں کا ایک قدم بڑھاؤ. اس لیے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات بھی اللہ کے ریکارڈ میں ہے، پاؤں سے بڑھا ہوا ایک قدم بھی اللہ کے ریکارڈ میں ہے، ہاتھ کا استعمال بھی خدا کے ریکارڈ میں، نگاہ کا استعمال بھی خدا کا ریکارڈ میں. اللہ سے نہیں بچ پاؤ. اب وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ ہمدردی، وہ کمزوروں کے ساتھ شفقت و محبت کا احساس اب رخصت ہو رہا ہے. اب نفسانیت، خود غرضی، اپنی انا اور اپنی چودراہٹ اور اپنی طاقت کا گندا اور پرفریب احساس ہے. حالات کا بگاڑ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. خوب ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو. تنہائی میں بھی سوچو، جلوت میں بھی سوچو، سامنے سے بھی، اور جو صحیح ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو، جو غلطی ہو جائے غلطی کی بھرپائی کرو، اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ ہم سے جو بن پڑا ہم نے کر دیا، اے پروردگار اب آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے. تو اللہ کو اپنے بندوں کی یہ عاجزی اور یہ احساس اللہ کو اب پسند آتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کے ساتھ دنیا میں عافیت کا، عزت کا، دل کے سکون کا، اور بلاؤں اور بیماریوں سے حفاظت کا غیب سے انتظام فرماتے ہیں. ورنہ دنیا کا ڈر اور دنیا کی فکر انسان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتی ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے.
اور پھر اس کے بعد انسان اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور جتنا نکلنا چاہتا ہے اتنا پھنستا چلا جاتا ہے۔ ہلکے پھلکے بن کے رہو، بے فکر بن کے رہو، تو دیکھو موت بھی آئے گی تو ہنستی ہوئی آئے گی، اور موت کے وقت بھی تم ہنستے ہوئے دنیا سے جاؤ گے۔ اور آج تو ہم موت کے نام سے تھراتے ہیں۔ کیوں تھراتے ہیں؟ تھرا کے بچ تو سکتے نہیں، تھراتے اس لیے کہ زندگی کا کالا کرتوت میرے سامنے۔ ہم نے کیا کیا 60 70 80 سال کی زندگی میں؟ اب دنیا کی محبت دل میں جمی تو موت کا خوف آئے گا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ تھانہ بھون میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت کی عجیب کیفیت تھی۔ حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اس وقت میں اپنی ایسی کیفیت محسوس کرتا ہوں کہ اگر ابھی ملک الموت آ جائیں اور کہیں کہ اشرف علی چلو تو میں مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ یہ معمولی آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ واقعہ مجھ کو فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنایا تھا اپنی مجلس میں، کہ حضرت تھانوی، اور میں نے دوسرے اساتذہ سے بھی سنا ہے کہ حضرت تھانوی کی زبان سے یہ جملہ نکلا۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جبکہ غربت، فاقے کی زندگی گزری ہے حضرت کی، سادگی زندگی گزری، لیکن کتنا خوش ہیں، اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس وقت میری یہ کیفیت ہے کہ اگر ملک الموت آ جائے تو میں کہوں جلدی چلو لے کر۔ میرے بھائیو، گناہ کا پہاڑ آج ہم نے اپنے سروں پہ رکھ رکھا ہے، آخرت کی فکر نکلی ہوئی ہے، اور اس فکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ زبان کی لفاظی اللہ کے یہاں نہیں کام دے گی، وہاں تو سیدھی سادھی اور سچی پکی بات چلے گی، یہ نہیں چلے گا۔ بہت ضرورت ہے اس کی، احساس پیدا کرو۔ ہمارا احساس مردہ ہو چکا، عمل بھی کرو اور اللہ سے مانگو بھی۔ ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت یاد آ گیا مجھے۔ پاکستان کے ایک بڑے عالم نے بیان کیا ایک مرتبہ، پریشانی چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، ذہنی پریشانی اور مصیبت ہو، فرمایا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا ایک عمل ہے جو جمعہ ہی کے دن ہوتا ہے، مجھے یاد آ گیا ابھی، بس اسی پہ اپنا بیان ختم کروں گا۔ جمعہ کے دن عصر کے بعد کا ہے۔ فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ شروع میں درود ابراہیمی، درود ابراہیمی وہی درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، وہی درود ابراہیمی ہے، 3 مرتبہ، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 25 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 25 مرتبہ پڑھے، اب پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آخر میں، وہی اللہم صلی علی محمد الی آخرہ، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھے، اور پھر اللہ سے دعا کرے۔ اب چاہے دعا ہاتھ اٹھا کے کرے یا دل میں کرے، دونوں شکلیں ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ، اللہ کے وعدے پر یقین کے ساتھ دل سے دعا مانگے، اور مسلسل جمعے کو یہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ اس کی دنیا اور دین کی مصیبتیں اور پریشانی اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے۔ میرے بھائی،
اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اگر ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں، یہ 8 سے 10 منٹ کا وقت لگے گا، تو بزرگوں کی بتائی ہوئی بات خیر سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو یہ سمجھنا کہ یہ ہماری کمزوری، یہ ہماری کمی ہے، کوئی ایسی رکاوٹ ہے ہمارے عمل کی کہ جس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل عطا فرما دے، حسن اخلاق عطا فرما دے، اور فکر آخرت ہمارے دل پر مسلط کر دے کہ ہم ہر موڑ پر اپنی موت اور اپنی آخرت اور اپنی قبر کو یاد کرنے والے بن جائیں، اور ہمیں جو برائیاں اور جو غلط کام ہم سے ہوئے ہیں اللہ سے سچی توبہ کرے، حقدار کو ان کا حق ادا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔